نہیں حسن مجھے بتائیں کہ یہ تو جائیداد کے معاملات ہو گئے نا، لیکن ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے؟ جائیداد سے ہٹ کے بالکل ہم بات کریں، جیسے بیبی باجی میں اس میں دکھایا کہ اس میں پروموٹ کیا گیا کہ نہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہی حل ہے، لیکن اس میں ذرا الگ سولوشن، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس دن میں ایک محاورہ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، سوری میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں، اس نے بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے بات کی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم خراب نہیں ہوتا یا اچھا نہیں ہوتا، لوگ خراب ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں اس سسٹم میں. تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا سروائیول اس لیے نہیں ہے کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے، اور بہت ساری دفعہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بیکاز آئی لیو ود مائی پیرنٹس اینڈ سم ٹائمز آئی کانٹ انڈرسٹینڈ دیم، سم ٹائمز یو نو دے کانٹ انڈرسٹینڈ می. تو اس میں یہ پھر ہوتا ہے پھر ڈیڈ لاکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ ڈیڈ لاکس آنا شروع ہوتے ہیں نا، پھر وہ سچویشن آتی ہے جو کہ جمع تقسیم میں آئی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے میری وراثت کا حصہ دے دیں، میں جا رہا ہوں، اور میرا یہاں پہ سروائیول نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے آئی تھنک پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم آپ ختم کر دیں. اگر لا ہوتا نا، لیٹ سپوز اف دیر واز اے لا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پہ ہم ایک لا لگاتے تو آپ اس کو ختم کر دیں، تاکہ آپ کا پہلے معاشرہ بہتر ہو، لوگوں کو سمجھ میں آئے، ایک دوسرے کی قدر ہو، عزت آنا شروع ہو، اور اس کے بعد آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں دوبارہ اس کو انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیں. لیکن آئی تھنک ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی آر ناٹ ریڈی فار اے پراپر جوائنٹ فیملی سسٹم. نہیں تو ماں باپ پھر حسن کہاں جائیں؟ ہاں پھر یہ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ اگر سارے الگ الگ ہو جائے، یا تو پھر ایک سیکریفائس کرے وہ ساتھ رہے، اور سارے الگ الگ ہو جائے تو پھر ماں باپ کیا کریں گے؟ یہ بات بھی آپ نے بہت اچھی کی، کیونکہ جب میں ابھی سوچتا ہوں، جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو ایٹ ٹائمز آئی فیل کہ آئی ایم بلیسڈ ناٹ دیم، آئی ایم بلیسڈ ٹو بی ہیئر ٹو بی ٹیکنگ کیئر آف دیم. بیکاز اگر میں کہیں باہر ہوتا اور مجھے پتا چلتا کہ وہ کہیں کچھ یو نو وٹ ایور ہیپنس ٹو دیم اینڈ اف آئی ایم ناٹ ٹیکنگ کیئر آف دیم، تو میرے لیے وہ کتنی بڑی ایک ٹینشن ہوتی، کتنا بڑا برڈن ہوتا میرے لیے. تو ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ آپ لوگ کی بات سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ مجھے تو بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے کہ بالکل. کم اور از آپ کم میرے دیکھیں سامنے نا ہے ڈیلی جو آپ کو ثواب مل رہا ہے، جو آپ نیکیاں کما رہے ہیں، ماں باپ کو سلام کرنے سے، حال پوچھنے سے، بیٹھنے سے، وقت دینے سے، بات کرنے سے، یہ اس کو نہیں مل رہا جو دور ہے. وہ پیسے کما رہا ہے لیکن اس کے حصے میں نیکیاں نہیں آ رہی. یہ بات تو ہے، آئی ایگری وتھ یو 100%. لیکن دیکھیں میں دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اپنے بارے میں تو میں نہیں سوچ رہا. میں تو اس طرح سوچتا ہوں کہ مجھے تو شاید اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے کیونکہ میں اکیلا بیٹا ہوں. بالکل بالکل کہ آپ ساتھ ہوں. بالکل حسن لیکن اس میں ایک پرابلم بھی ہے نا، اس میں ایک پرابلم یہ کہ آپ تو خیر کر رہے ہیں اور آپ کا ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ کہ آپ کی وائف کبھی کوئی بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ الگ بیک گراؤنڈ سے آتی ہے، یہ جیسے نگت کو تو شروع سے تھا، تو پھر یہ بیلنس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا، یہ ٹرکی ہے. اور وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے ایک ہسبینڈ کے مائنڈ کو کہ بار بار نگت جیسی بیوی جب ایسے بتا رہی ہو یا لالچی ہو، اس کا ایک اچھے آدمی پہ بھی جو ہے نارملی جو ایسے نہیں سوچ رہا، وہ کتنا سوچنے لگ جائے گا. I think Nigat had a very big role to play in Hamid's mental health جو ہم نے ڈرامے میں دیکھی ہے نا. کیونکہ شروع میں اگر ایپیسوڈز نادیہ شاید آپ نے تو دیکھے ہوں گے، بالکل شروع کے ایپیسوڈز میں حمید از اے ویری ڈوسائل قسم کا آدمی، وہ اسے بھی سمجھا رہا ہے اور افیکشن بھی دکھاتا تھا جو یہ اگنور کرتی تھی. ہاں، اور اس نے وہ باتیں بھی بولی بڑے آرام سے کہ وہ دیکھو وہ بچیاں، وہ بھی ہماری بچیاں ہیں جو مجید کی بیٹیاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سیلفش ہو کے اپنی بیٹی کے لیے ایک بڑا کمرہ لے رہے ہیں. بڑے آرام سے ڈوسائل قسم کا آدمی تھا. سو آئی تھنک وائف لائک نگت will have a very big impact on anyone's mental health. تو اس کا بہت بڑا رول تھا. تو جس طرح آپ نے کہا زہیب کہ اگر ایسی بیوی ہو تو on a very serious note you have to think twice about these things کہ آپ نے کیا کریں، بچے بھی ہو جائیں، بیگم بھی ایسے بولے، ماں باپ کا بھی خیال ہے، پھر لڑکی کو کیا کرنا چاہیے حسن. اب بیگم تو بچوں کے بعد یہ بھی نہیں کہ بیگم سے کہیں آپ جائیں، تو ساتھ رہنا ہے، نبھانا ہے، کیسے ہوگا؟ آئی تھنک طریقہ کار ہے. آئی تھنک نادیہ یہ بھی ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جس ریلیجن اور کلچر اسپیشلی جس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں اس ریلیجن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ گریٹفلنس اینڈ صبر کا بہت جگہ ذکر ہے، بہت لوگ ذکر کرتے ہیں چیزوں کا. تو تھوڑا سا آپ ہو جائیں، تھوڑا سا آپ کر لیں، دیکھ لیں چیزیں، سچویشن دیکھ لیں،
کہ بن رہی ہیں نہیں بن رہی. اگر نہیں بن رہی, آپ نے بہت صبر کر لیا تب بھی نہیں بن رہی, تو پھر آئی تھنک ریئلائز کر لیتے ہیں, ہسبینڈ ریئلائز کر لیں گے کہ اچھا یار حسن ہاں کوئی ٹھیک ہے. ایسا سین دونوں ڈرامے میں, جس ڈرامے میں بھی آپ کرتے ہیں جوائنٹ فیملی والا, جس میں رو پڑے ہو اور مطلب گھر آ کے ایسے ابا سے ملے ہو, پیرنٹس سے ملے ہو, ہاتھ چوما ان کا, کیونکہ ایسے میں تو اسکرین پہ دیکھ کے میں اتنا ایموشنل ہو رہی تھی, تو یو آر ایکچولی دیر ڈوئنگ اٹ, تو کیسا, کس سین نے ایک دم ہلا دیا؟ ملٹیپل سینس تھے. جاوید صاحب کے ساتھ تو میرا ایک بڑا اچھا وہ والا ریلیشن دکھایا تھا کہ کام بھی کرتا ہے. تو ایک وہ مسجد والا سین تھا جس میں جاتا ہوں ان سے معافی مانگنا. تو اس کے بعد جب میں, اصل میں میرے فادر جو ہیں وہ ہی ہیز بین اے بٹ انویل, ناٹ دیٹ انویل, بٹ وہ والے انویل کہ ان کو نزلہ, فلو, زکام وغیرہ ہوا تھا. تو کل ہی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور وہ مجھے سین یاد آ رہا تھا, تو آئی ٹیئرز ان مائی آئیز کہ یار مطلب ہی واز این ایئر فورس آفیسر, نادیہ کو تو پتہ ہی ہے. جی. تو میں کھڑا ہوا تھا ان کے ساتھ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہی 78 ناؤ, اور ہم سارے اتنے ترم خان بنے پھرتے ہیں اس دنیا میں, لیکن ہر کسی کا ایک وقت آنا ہے. اور مجھے دیکھ کے ان کو وہ بھی ہو رہا تھا, میں نے اپنا منہ پھیر لیا بیکاز آئی وانٹڈ ٹو کرائی, بٹ میں یہ نہیں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ان کو نہیں دکھانا چاہ رہا تھا کہ مجھے رونا آ رہا ہے. بالکل پر میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جسٹ لوکنگ ایٹ ہم. تو مجھے وہ سین یاد آ رہا تھا کہ میرا نا فادر کے ساتھ جو بانڈ ہے وہ وہی والا ہے جو اس میں جمع تقسیم میں جاوید شیخ اور حمید کا تھا. اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم. اور اصل بالکل بالکل بالکل. اچھا اس معاشرے میں مجھے بتائیں کہ کیا معافی کی آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی کہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, یہ بھی رجحان کچھ کم ہو گیا نا اس معاشرے میں کہ بڑے اسٹبرن ہو گئے سب, کہ میں اپنی جگہ اسٹبرن ہوں کہ نہیں میری اولاد ہو گئی ہے, اولاد میں بڑی ضد, میرے فادر کی غلطی تھی, میں تو نہیں تسلیم کرتا, اور یہ تو پرانے وقتوں کے ہیں, میں کیوں, یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے نا. معافی مانگنے سے کیا, یہ ذرا بتائیں مجھے. اصل میں سر 2-3 مسئلے ہیں کہ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کبھی بھی بڑے غلط نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ چھوٹوں نے ہی معافی مانگنی ہے. تو چلیں چھوٹے تو معافی مانگ لیں, لیکن بڑے جب نہیں معافی مانگیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ دل میں بات رہ جاتی ہے. وہ ابھی میں ڈیبیٹ بھی پڑھ رہا تھا کہ پاؤں میں بیٹھ جانا چاہیے چاہے بڑوں کی غلطی ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے آپ نے بیٹھ جانا چاہیے. بٹ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یار اکوالٹی تھوڑی سی ہو, تھوڑا سا ہم ایکسیپٹ کریں, بھلے معافی نہ مانگیں, ایکسیپٹ کریں, اپنی مسٹیکس ایکسیپٹ کر لیں. تو معافی بالکل مانگنی چاہیے, ہر پارٹی کو مانگنی چاہیے. آپ کو معاف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے, بٹ اسٹارٹ آف کرنا چاہیے, دل سے معافی مانگنی چاہیے, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے.